بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو۔ اور جناب آج ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خبر تو خیر آپ نے سن لی ہوگی، وہ ہے اسحاق ڈار کا انٹرویو۔ بی بی سی کو انٹرویو دیا اور اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا، اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ان کے خلاف ایک ثبوت کے طور پہ، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ شریف فیملی کے خلاف بھی ایک ثبوت کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ اور اب لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ انہوں نے حرکت کیوں کی، کیونکہ اچھے بھلے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ آخر ان کو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ یہ انٹرویو ارینج کیا گیا، کوشش کر کے وہ بی بی سی کے فورم پہ گئے، بی بی سی کے پلیٹ فارم پہ گئے، اور انہوں نے بڑے جتن کیے کہ جناب بالکل انٹرویو میرا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ انٹرویو دیا۔ اب پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے ہوئی مس کیلکولیشن ہی ہے اور غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پاکستان کا میڈیا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ ان کا کوئی رکھ رکھاؤ کیا جائے گا، یا پاکستانی میڈیا میں اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے ایک طویل عرصہ تک وہ اقتدار میں رہے، اور ابھی بھی ان کی جڑیں جو ہیں وزارت خزانہ اور عالمی مالیاتی اداروں میں بہت زیادہ گہری ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب اس اعتبار سے بھی آپ اس کو بھی یوں بھی سمجھیں کہ 3 سال سے وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اور برطانوی حکام ان کو واپس نہیں بھیج رہی۔ پھر برطانیہ کی عدالت سے وہ ریلیف بھی لے چکے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ریڈ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں اور ان کو واپس بلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا اور ان کو بتایا کہ جی میں تو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن ہوں، میں تو وزیر خزانہ رہ چکا ہوں، اور میرے خلاف سے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا مجھے برطانوی حکومت کو روکا جائے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے برطانوی عدالت سے آرڈر بھی لے لیا اپنے حق میں، اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ برطانیہ میں ایک اپلیکیشن بھی سبمٹ کروا دی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سادہ زبان میں کہ اسائلم ہے، پناہ ہے، اور وہ وہاں پہ مقیم ہے اور اپنے کیس کو وہ لنگر آن کیے ہوئے ہیں۔ ان سب کے باوجود پھر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ یہ حرکت کرتے؟ وہ کیا سوچ کے وہ گئے تھے؟ جو ہمارے پاس معلومات پہنچی ہیں، اور کچھ دوستوں کے ساتھ، جن دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں لندن میں مقیم ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پاکستان میں کچھ دوستوں نے ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ چٹ چیٹ کیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا اپنے بندے کے ساتھ، یا آپ نے اپنے اچھے خاصے ایک بیٹسمین کو ذبح کروا دیا بی بی سی کے آگے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جب انٹرویو سے فارغ ہو کے گئے تو انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، بات تو کچھ اور تھی، اور یہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا انٹرویو میں، اور یہ بی بی سی کی سٹوری بھی آ چکی ہے۔ آپ جائیں bbc.com پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آیا تھا کہ برطانیہ بھی ایک جمہوریت ہے، جمہوری اقدار کو سپورٹ کرتی ہے، تو میں تو آیا تھا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے، تو آپ نے تو الٹا میرا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تو وہ یہ کہے تھے کہ میں ذرا اپنا ہیومن رائٹس کے معاملے کو اچھالوں گا، اور مجھ سے صرف میچ فکس، یوں کہہ لیں کہ فکسنگ میچ کے شوقین تو ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن یا کوئی انویسٹیگیشن یا شروع ہوتا ہے، ریفرنس کا معاملہ، نیب کارروائی کرتی ہے، ایف آئی اے نیب تحقیقات کرتی ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے ان کے خلاف، تو وہ فوراً 3 اینکرز ہیں پاکستان میں، ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو فون کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جناب آج آپ مجھے لے لیں، تو وہ سولو انٹرویو ان کا ہو جاتا ہے، کوئی کراس کویشچن نہیں، اور وہ اینکر سوال کرتے رہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ تعلق ہے ایک، اور ہو سکتا ہے میں بھی کسی وقت اس طرح کا تعلق نبھا لوں کسی کے ساتھ، تو یہ تعلق کی نوعیت ہے کہ وہ بلا اسی دن اسی رات کو کسی بھی ایک سلاٹ میں اسحاق ڈار صاحب نظر آ جاتے تھے جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا۔ اور اس کے بعد صرف اب یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اب چونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں
انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کر لیں اور اپنے ہی خلاف اقبالی بیان جڑ دیا۔ کیا تسلیم کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری بھی اپنی پراپرٹیز تسلیم کر لیں، اپنے بیٹوں کی پراپرٹیز تسلیم کر لیں، دبئی میں پراپرٹیز تسلیم کر لیں، لندن میں پراپرٹیز تسلیم کر لیں۔ یہ بالکل انہوں نے وہی کام کیا جو پاناما کے بعد شریف فیملی کے ساتھ ہوا تھا۔ شریف فیملی کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا، اس سے پہلے کہ پاناما لیکس آئیں، وہ تو آ ہی رہی ہیں، انفارمیشن ان کو مل گئی تھی، اور اس وقت بھی اس میں بھی کچھ ہمارے دوست تھے، تو بجائے اس کے کہ پاناما لیکس آ کے یہ ساری باتیں بتائیں، آپ خود ہی بتا دیں۔ تو حسن نواز، حسین نواز، نواز شریف یہ فوراً میدان میں آ گئے اور انہوں نے انٹرویو دینا شروع کر دیے، اور مریم بی بی خود، یہ سب نے انٹرویو دینا شروع کر دیے، اور انٹرویو میں وہ بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کرتے گئے جو کہ بعد میں پیس آف ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوا، اور آج تک ہو رہا ہے۔ مریم بی بی کا بھی، حسن نواز کا بھی، حسین نواز کا بھی، اور نواز شریف صاحب کی اپنی بھی 3-4 تقریریں پارلیمنٹ میں بھی اور قوم سے خطاب میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی، یہ ساری۔ لیکن جب پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ سارے کی ساری ایکٹیویٹی الٹا ان کے گلے پڑ گئی۔ یہی چیز اب اسحاق ڈار صاحب نے، اچھا اس کے بعد کیا کیا، یہی حرکت شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب شہباز فیملی کے بارے میں جب شروع ہوا تو پہلے حمزہ شہباز آ گئے انٹرویو دینے کے لیے، پھر سلمان شہباز نے انٹرویو دینے شروع کر دیے، پھر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس دینا شروع کر دی کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، لیکن وہ یوں منی ٹریل، ملینز بلینز کی منی ٹریل جب سامنے آ گئی، اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اب سب کے سب مفرور ہیں اور مطلوب ہیں عدالتوں کو، FIA کو، نیب کو، یہ ہو رہا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو بھی کسی نے پھنسوایا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بھی کسی نے یہی کہا تھا کہ جناب بات ہو گئی ہے، بس آپ پہنچیں، اور پہنچ کے آپ دھواں دھار قسم کا انٹرویو دیں، آپ بخیے ادھیڑ دیں، لیکن وہ بخیے نہیں ادھیڑے گئے، بلکہ اسٹیفن نے، جو اینکر تھے، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہی ان کے باس کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو ان کے بھی بخیے ادھیڑ دیے۔ یہاں تک بخیے ادھیڑے کہ طبی بنیادوں پہ انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں اور وہ آپ کے باس ہیں اور آپ ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ان کو سزا عدالت نے دی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ہیلتھ گراؤنڈز پہ یہاں پہ ہیں اور آپ بھی ہیلتھ گراؤنڈز پہ ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو اتنا کلیئر سمجھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہر چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کو کورٹ آف لاء کے سامنے جا کے فیس کرنا چاہیے، پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ پھر ایک اور بات، پھر انہوں نے وہی بات کرنے کی کوشش کی، کیا کرنے کی کوشش کی کہ ملٹری لیڈرشپ، یہ سارا فوجی قیادت پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنا رہی ہے۔ اس پہ اسٹیفن نے یہ کہا کہ جناب آپ کے جو باس ہیں نواز شریف صاحب، یہ وہی باس ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے گود میں پل کر جوان ہوئے اور وہیں پہ پالیٹکس کی، اور وہی سب کچھ، یہ وہی ہیں؟ ہاں جی وہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا وہ اصل میں ایوولوشنری تھا، ارتقائی عمل تھا۔ ارتقائی عمل کون سا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسٹیفن نے یہ کہا، اینکر نے، یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ اگر پاور میں ہوں، اقتدار مل جائے آپ کو تو فوج بہت اچھی، اور جو فوج اگر آپ اقتدار سے باہر ہیں، پاور آپ سے چھین لی گئی ہے، تو آپ فوج بہت بری۔ تو یہ آپ کا دوغلا معیار ہے، دوہرا معیار ہے۔ پھر ایک اور بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ اگلی بات، اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ تو ہیں ہی دھاندلی کی پیداوار ہے، فوجری ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اور یہ یورپی یونین کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یورپی یونین کی رپورٹ، اس نے کہا کہ آپ اپنی پسند کے جملے نہ پڑھیں، اسٹیفن نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا کہ کچھ علاقوں میں بے ضابطگیاں ہوئیں، لیکن آپ نے اسحاق ڈار کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر وہ کنکلوژن نہیں پڑھا، کنکلوژن پڑھیں۔ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اب پوری رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، اسٹیفن نے کہا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا خیال تھا کہ شاید ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہارٹ ٹاک تھا
اور وہ تیاری کر کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پسند کی رپورٹ کا انتخاب کر رہے ہیں مسٹر اسحاق ڈار، لیکن یورپی یونین ایک قابل احترام اور آزاد مانیٹرنگ کا ادارہ ہے جس نے پاکستان کے انتخابات کو شفاف قرار دیا ہے اور عمران خان کی جیت کو بھی کریڈیبل قرار دیا ہے۔ اور یہ کنکلوژن ان کا یہ ہے چیز، تو اس میں انہوں نے کپڑے اتار کے رکھ دیے اور کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اب ایک اور چیز، اسحاق ڈار صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کسی اور کو پھنسوا رہے تھے یہ ساری باتیں کر کے؟ کہیں ایک بار پھر ایسا تو نہیں ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس کی ریزن ہے کہ حدیبیہ پیپر کیس جو تھا اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب ہی تھے کہ جو اپروور بنے تھے، جنہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا تھا اور جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف نہ صرف گواہی دی بلکہ منی ٹریل بتائی تھی، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز تک انہوں نے بتائی تھی، اور اب ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے وہ، جس کو بعد میں مینج کیا گیا اور اس سے یہ نکل آئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے، صورتحال یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب ادھر کیا کرنے گئے تھے، ان کو اس کنویں میں دھکا کس نے دیا، کیونکہ وہ ان سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ارینج کروایا تھا اور جنہوں نے ان کی تیاری کروائی تھی، جو انہوں نے غلط کیا کہ آپ کے سامنے انتہائی آسان پرچہ آئے گا اور آپ بیٹھ کے وہ پرچہ حل کر دیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ سوال پوچھے جائیں گے، آپ ان کا جواب دے دینا، اور اب ان سے وہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھی نہیں کی۔ اور امید ہے کہ وہ دوست جو لندن میں ہیں ہمارے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کس کس سے گلہ کیا ہے۔ اور اگین میں کہوں گا کہ پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ کل اپیئر ہوئے، اور اپیئر ہو کے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے ایک میڈیا چینل پہ ایک پروگرام میں وہ آئے خانزادہ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تو جناب بالکل اڑتا تیر جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ اس کو نہ پکڑنا چاہیے، نہ اس کے سامنے آنا چاہیے، اس کو جانے دینا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس انٹرویو کے اثرات جو ہیں وہ کب تک رہتے ہیں، اور منفی اثرات، کیونکہ یہاں پہ پھر ایک اور بھی ٹویٹ سامنے آیا، کیونکہ جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا تو پروگرام انٹرویو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں۔ تو کیسے ہو گئے جب ان کے انٹرویو کو یہاں پہ ریپروڈیوس کیا گیا؟ تو اس میں بھی میں ایک واضح کر دوں بات کہ وہ یہ ہے کہ آپ گلوریفائی نہیں کر سکتے مجرموں کو گلوریفائی نہیں کر سکتے۔ مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ٹی وی پہ دکھایا جا سکتا ہے، مجرم پھر پکڑے جائیں تو پھر دکھایا جا سکتا ہے، اور یہ ہم اشتہاریوں کو بھی دکھاتے رہتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پولیس بڑے بڑے ڈکیتس گرفتار کرتی ہے، ڈاکوؤں کو گرفتار کرتی ہے، ان کی تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں۔ تو یہ ریپروڈیوس ہوا کہ جناب یہ ایک اور اقبال جرم کر لیا۔ تو جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس نے کہا اسٹیفن نے کہ جناب جو آپ کہہ رہے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ والا کہ فوج، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کے باس اور آپ کے قریبی ساتھی نواز شریف ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے ساتھ بہت سالوں تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کرتے رہے، اور اب اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوجی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ کس طرح کا دوہرا معیار ہے کہ جناب اگر اقتدار میں مل جائے تو فوج بہت اچھی، اور اقتدار سے باہر ہو جائیں تو فوج بہت بری۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں تھیں۔